اگر کوئی شخص نبوت کا ادعا کرے، مدعی نبوت ہو، تو اس سے معجزہ طلب کیا جاتا ہے، اور فلسفہ معجزہ بھی یہی ہے، کیونکہ اس شخص کا ادعا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ وہ عالم غیب کے ساتھ مرتبط ہے، وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی سعادت کے لیے پیغام لایا ہے۔ اگر وہ اپنی اس بات میں سچا ہوگا تو اس سچائی کے اس بات کے لیے معجزہ پیش کرے، کیونکہ اگر اللہ نے اس کو پیغام دے کر بھیجا ہے تو اس کو معجزہ بھی عطا کرے گا۔ معجزہ اس لیے عطا کرے گا کیونکہ معجزہ میں اللہ کی قدرت متجلی ہوتی ہے۔ معجزہ دیکھ کر انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ شخص عالم غیب سے مرتبط ہے، اللہ کے ساتھ مرتبط ہے، وہاں سے پیغام لایا ہے، نبی ہے، رسول ہے۔ بیعت اولیٰ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار کے درمیان جو گفتگو ہوئی، سیاق گفتگو سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انصار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ مانگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان اللہ اعطی موسیٰ العصا و ابراہیم برد النار وعیسی الکلمات التی کانا یحیی بها الموتى، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پر، معجزے کے عنوان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا، اور حضرت ابراہیم کو آگ کا سرد ہو جانا، اور حضرت عیسیٰ کو کلمات عطا کیے کہ جن کے ذریعے سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یا رسول خدا، یہ تو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہو گئے، آپ کا معجزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وَأَعْطَانِي هَذَا عَلِيٌّ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ وَهَذَا آیَةُ رَبِّی، کہ اور اللہ نے مجھے یہ علی عطا کیا ہے، ہر نبی کے لیے آیت ہے، معجزہ ہے، اور میرا معجزہ علی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ائمہ طاہرون جو علی کی نسل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، وہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ یہ روایت صحیح السند ہے، اور اہل سنت کے جید علماء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ یہ نابی المودع اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ یہاں پر لفظ آیت معجزہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود اسی حدیث میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ذکر معجزات کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا، ابراہیم کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اور حضرت عیسیٰ کے وہ کلمات جن کے ذریعے سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ان معجزات کے ساتھ حضرت علی کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خود قرآن میں بھی لفظ آیت معجزہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 واضح روشن معجزات عطا فرمائے۔ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا الحجۃ العظمیٰ والآیۃ الکبریٰ، کہ میں اللہ کی سب سے بڑی حجت ہوں اور میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ روز مبعث کی زیارت میں بھی یہی ہے کہ الذی جعلتہ سیفا لنبوتہ ومعجزا لرسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا کی رسالت کا معجزہ قرار دیا۔ کسی نبی کی رسالت، اس کی حقانیت کا اثبات معجزہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے 2 سب سے بڑے معجزے قرآن اور علی ہیں، لیکن اگر ان کے نگاہ سے دیکھیں تو قرآن اور علی کوئی 2 متفاوت چیزیں نہیں ہیں۔ یہی وحی مدون جب لکھی جاتی ہے، تدوین کی جاتی ہے، تو یہ قرآن بنتا ہے، لیکن یہی قرآن اگر مجسم ہو جائے تو علی بنتا ہے۔ قرآن کی ایک صورت، ایک آیت لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی طرح علی کو لانا، علی جیسا لانا، اور علی کی زندگی کا کوئی ایک پہلو کسی اور میں دکھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ معجزہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ عاجز کنندے، کہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے اس جیسا پیش کر سکے۔ ابن ابی الحدید جو کہ اہل سنت کے معتزلہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 84 کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ التَّوْحِيدَ وَالْعَدْلَ وَالْمَبَاحِثَ الشَّرِيفَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ مَا عُرِفَتْ إِلَّا فِي كَلَامِ هَذَا الرَّجُلِ، کہ جان لو بے شک توحید، عدل اور الہیات کی ابحاث آپ کو فقط اور فقط علی کے کلام میں ملیں گی۔ وَإِنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لَمْ يَتَضَمَّنْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا، لکھتے ہیں کہ بے شک علی کے علاوہ جو دیگر بڑے اکابر صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے کلام میں آپ کو یہ ابحاث بالکل ہی نہیں ملیں گی۔ وَلَا كَانُوا يَتَصَوَّرُونَهُ، کہ وہ لوگ ان ابحاث کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
وہ اس میدان کے شاہ سوار بھی نہیں تھے۔ وَلَوْ تَصَوَّرُوهُ لَذَكَرُوهُ، اگر وہ تصور کر سکتے یا تصور کرتے تو یقیناً بیان کرتے۔ اسی طرح خطبہ نمبر 86 کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ توحید، عدل اور الہیات کی عمیق اور دقیق ابحاث آپ کو فقط علی کے کلام میں ملیں گی۔ دیگر اصحاب وہ ان ابحاث کے تصور کرنے سے بھی عاجز تھے، وہ ان حقائق کے اہل تصور بھی نہیں تھے۔ اگر یہ حقائق یا ابحاث ان کو بیان کی جاتی تو وہ سمجھنے سے بھی عاجز تھے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اصولی طور پر معارف الہی میں سے صحابہ کی طرف سے ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے، پہنچا ہے، وہ فقط اور فقط تجسم اور تشبیہ پر مبنی روایات کا ایک سلسلہ ہے یا کچھ تنزیہ کے متعلق، اور یہ تمام روایات، یہ تمام سخنان جو ان کی طرف سے بیان ہوئے ہیں بہت سطحی، سادہ اور عوامانہ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا سخن نقل کرنے میں، بیان کرنے میں کوتاہی کی گئی ہو، نہیں، 12,000 سے زیادہ اصحاب کا تذکرہ تراجم اور رجال کی کتابوں میں موجود ہے، ان کے سخنان بھی موجود ہیں، لیکن ان کے سخن سطحی ہیں، سادہ ہیں، عوامانہ ہیں، ان میں عمق نہیں ہے۔ لیکن جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سخنان ہیں وہ معارف الہی سے سرشار ہیں، ان کا سرچشمہ معارف الہی ہیں، اور جو عاشقان فلسفہ و حکمت الہی ہیں ان کی شیفتگی، دلدادگی اور حیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن علی علیہ السلام کے یہ عمیق سخنان سن کر، پڑھ کر، جو زندگان حقیقت کے والا افکار الوہیت کے بے کران سمندر میں اوج کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، بالآخر خستہ ہو کر، کوفتہ ہو کر سب رک جاتے ہیں، لیکن علی اکیلے اتنا آگے جاتے ہیں کہ کوئی ان کی گر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کریم میں پروردگار نے جو معارف بیان کیے ہیں، قرآن ان معارف کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور پھر ان معارف کو فصاحت اور بلاغت کی صورت میں بیان کیا ہے کہ جو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو قرآن فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ، معارف کے لحاظ سے بھی معجزہ، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ۔ علی علیہ السلام قرآن مجسم ہے۔ آپ نے جو معارف بیان کیے، الہیات، توحید، عادل اور دیگر جو ابحاث بیان کی، پھر ان ابحاث کو فصاحت اور بلاغت کے قالب میں بیان کیا کہ ایسا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ابن ابی الحدید خطبہ نمبر 90 کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام کا کلام سخن آتا ہے تو عربوں کی فصاحت اور بلاغت باطل ہو جاتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ کوئی جتنا بڑا فصیح ہو، جو بھی فصیح ہو، جب اس کا علی کے ساتھ موازنہ، مقایسہ کیا جاتا ہے تو علی کے مقابلے میں اس کا کلام خاک ہے اور علی کا کلام طلا اور سونا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ عرب اس طرح کے فصیح الفاظ، فصیح سخن کو بیان کر سکتے تھے یا اس کے شبیہ بول سکتے تھے، لیکن عربوں کے پاس یہ طاقت ہی کہاں تھی کہ وہ اس طرح کے عمیق غامض مفاہیم کو جو علی علیہ السلام نے توحید، عدل اور دیگر ابحاث بیان کی، کہ اس طرح کے عمیق معانی، مفاہیم کو ان الفاظ میں فصاحت اور بلاغت کی صورت میں پیش کر سکیں، بیان کر سکیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عرب کہاں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی ان غامض مفاہیم کو، ان عمیق مطالب کو نہیں جانتے تھے کہ الفاظ کے قالب میں بیان کر سکیں۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ جاہلی عرب کی فصاحت اور بلاغت اونٹ، گائے، حمار اور پہاڑ وغیرہ کے وصف کے متعلق تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اصحاب کو فصیح اور بلیغ کہا جاتا ہے ان کی فصاحت اور بلاغت 2 یا 3 لینوں سے آگے نہیں جاتی تھی، اور وہ بھی نصیحت یا موت کا ذکر یا جنگ کی ترغیب اور تشویق کے متعلق یا دنیا کی مذمت کے متعلق ان کی بات ہوتی تھی۔ یعنی ان کے ابحاث میں آپ کو توحید، عدل اور الہیات کی عمیق اور دقیق ابحاث نہیں ملیں گی۔ بالآخر کیا وجہ کہ آج تک نہ تو کوئی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرح عمیق معارف کو بیان کر سکا، اور نہ ہی بیان کر سکے گا، اور نہ ہی کسی کی فصاحت اور بلاغت علی جیسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام اللہ کا معجزہ ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور اس جیسا لانا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ شبلی شمیل جو کہ ایک مادیت پرست ہیں، دین گریز ہیں، جب شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ علی یگانہ نسخہ ہیں، اپنی مثال آپ ہیں، شرق اور غرب نے آج تک علی جیسا نہیں دیکھا۔ خلیل ابن احمد فراہیدی جو کہ زبان شناس ہیں، لغت دان ہیں، جب ان سے کسی نے کہا کہ علی کے بارے میں بات کرو تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں کیا بات کروں جس کے فضائل کو دشمن نے حسد کی وجہ سے چھپایا
اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے، لیکن آج پوری دنیا میں اسی کے نام کا چرچا ہے، اسی کا نام چھایا ہوا ہے۔